اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جو آدمی پہلی 7 صورتوں کا علم حاصل کرتا ہے وہ عالم ہے۔ ان میں سے ایک سورہ مائدہ بھی ہے، اور سورۃ المائدہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی ان صورتوں میں سے بھی ہے جو آپ کی آخری زندگی میں نازل ہوئی۔ تقریباً یہ سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے، یعنی اس کے بعد صرف 2 صورتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر فوجداری احکام قوانین بیان فرمائے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو یہ تلقین 2 بڑی اہم باتیں بتا دی جائیں۔ ایک یہ ہے کہ وعدے ان کی وفا کی جائے، وعدوں کو پورا کیا جائے، اور دوسرا یہ بتا دیا جائے کہ یہ دین اور اسلام یہ مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ جب یہ 2 باتیں سامنے رہیں گی کہ اللہ کی بات کو ہم نے ماننا ہے، اللہ سے ہم نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے، رسول سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرنا ہے، جو مسلمانوں سے ہم نے معاہدے کیے اور جو ہم ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، جب اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ دین مکمل ہے، اس سے نہ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کسی چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے، تو وہ دین اور اسلام جو کہ اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث کی روشنی میں موجود ہے، اس کی پیروی کرنے کی انسان کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ جو جانوروں میں سے انسان کے لیے حلال ہے اللہ نے وہ بیان کر دیا۔ مردار حرام ہے، خون جو جانور سے نکلتا ہے وہ حرام ہے، جو بہہ جاتا ہے خون، اور اسی طرح خنزیر حرام ہے، اور وہ چیز بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے، اور اسی طرح ہر وہ جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو یا اس کا خون نہ نکالا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ جیسا کہ پہاڑ سے گر کے کوئی جانور مر جاتا ہے اور اس کے جسم سے خون نہیں نکلتا وہ حرام ہے، سینگ لگنے سے جانور مر جاتا ہے، یا کسی ایسی چیز کے لگنے سے مر جاتا ہے شدید جو زر والی چیز ہے لیکن وہ خون نہیں نکالتی، اور اس کے زندہ ہونے سے پہلے تم ذبح بھی نہیں کرتے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جس کو درندے چیر پھاڑ کر جائیں اور وہ مر جائے وہ بھی حرام ہے، الا کہ تم اس کو پکڑ کر جب وہ زندہ ہے اس کو ذبح کر لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ بات یاد رہے، جو آستانوں پر، مزاروں پر، درباروں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، بلکہ اللہ نے اس کو فسق قرار دیا ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جب تم قسمت آزمائی کرتے ہو، تیر پھینکتے ہو، افعال کا نکلتا ہے تو کر لیتے ہو، لا تفعل کا نکلتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہو، یہ بھی فسق ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار کے حکام بیان کیے۔ شکار، ایک کتا اس کو آپ سکھلا دیتے ہیں شکار کرنا، اس کے لیے شرط یہ ہے جب اس کتے کو چھوڑا جائے یہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے، اور جب وہ جانور کو پکڑے تو اس کو اپنے مالک کے لیے روکے، خود نہ کھائے۔ تو ایسا سکھلایا ہوا کتا، اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کے کھانوں کے حوالے سے ذکر کیا۔ اہل کتاب سے مراد وہ یعنی یہود و نصارہ جن کی طرف اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے، تو ان کا جانور ذبح کیا ہو، جب انہوں نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں کا ذکر کیا، پاک دامن مردوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم
پاک دامن مومن عورتیں، یہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم ان کے حق مہر دو، لیکن یہ بات یاد رہے کہ تم نکاح اور شادی اس لیے کرنا چاہتے ہو تاکہ ہم پاک دامن ہو جائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یاریاں لگانے والے نہیں نکاح سے پہلے، اور غلط طریقے سے اس عورت کی عزت کو پامال کرنے والے نہ ہو، یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو، غسل یہ بیان کیا۔ وضو اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور یہ نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ تو وضو کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو وضو کر کے بتلایا کہ وضو کے شروع میں نیت کی جائے، کیونکہ نیت تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں وضو کرنے لگا ہوں، میں پاکی حاصل کرنے لگا ہوں، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کلائی تک دھوئے، پھر بائیں کو، پھر کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ، پھر سارے چہرے کو دھوئے۔ چہرے میں یہ بات یاد رہے، یہ جو داڑھی والے بھائی ہیں ان کے کان کی لو اور اس بالوں کے درمیان جو خالی کن پٹی والی جگہ ہے، تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے، یہ بھی چہرے میں داخل ہے۔ یہ لو اور یہ داڑھی اور اس کے درمیان یہ والی خالی جگہ کن پٹی، اس کو بھی دھونا یہ چہرے میں شامل ہے۔ جس کی داڑھی نہیں ہے اس کے لیے تو ویسے ہی دھونا ضروری ہے، اور تھوڑی تک اس کے لیے دھونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح پھر دائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کا مسح شروع سے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے شروع کر کے پیچھے گدی تک، اور پھر گدی سے دوبارہ شروع تک لانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسح کا طریقہ ہے۔ پھر کانوں کا خلال کرنا، پھر پاؤں کو دھونا، انگلیوں کا خلال کرنا، پھر اس کے بعد وضو کی دعا پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں پر بعض لوگ دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد غسل انسان پر کب فرض ہوتا ہے کہ جب انسان جنابت کی حالت میں غسل فرض ہے، بیوی سے جماع کیا غسل فرض ہے، اب وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، پانی میسر ہے تو پانی کے ساتھ کریں گے، اور غسل طہارت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے سارے جسم پر پانی پڑے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، مسنون طریقے سے غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ نیت اور ارادہ کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے لگا ہوں، پھر جہاں گندگی لگی ہے اس کو صاف کرے، پہلے ہاتھوں کو صاف کرے، پھر گندگی کو صاف کرے، پھر مکمل وضو کرے۔ ہاں اگر وہ دیکھتا ہے کہ پانی نیچے کھڑا ہے تو پھر پاؤں نہ دھوئے، پاؤں بعد میں دھو لے، وضو کرے مکمل، اور وضو کرنے کے بعد سارے جسم پر 3 مرتبہ دائیں جانب سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈال لے، اور پھر بائیں طرف پانی ڈال لے، اور پھر سارے جسم پر پانی ڈال لے۔ یہ مسنون غسل ہے۔ ہاں خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر انہوں نے گدی کی ہوئی ہے، بالوں کو باندھا ہوا ہے تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پانی ڈال لیں اچھی طرح، اور انگلیاں ڈال کر خلال کر لیں، جڑوں تک پانی کو پہنچا دیں، اتنا ہی کافی ہے، باقی سارے جسم پر پانی بہا لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون غسل کا یہ طریقہ ہے۔ ہاں باقی اس سے بھی حاصل ہو جائے گی، جنابت کا غسل ہے یا کوئی اور غسل کرنا چاہتا ہے، یہ اتنا ہی کافی ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ میں پانی کے ذریعے سے میں طہارت حاصل کرنے لگا ہوں، پھر سارے جسم پر اچھی طرح پانی پھیر لے اور اس کو مل لے، اس سے بھی غسل ہو جائے گا، اس سے بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اس کو علماء کہتے ہیں غسل واجب۔ واجب غسل ہے، کرنے کا طریقہ یہ ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، آپ شاور کے نیچے ہوتے ہیں، سارے جسم پر پانی بہا لیتے ہیں، نیت یہ ہے کہ میں نے پاکی حاصل کر، نیت ضروری ہے کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ ہاں اگر پانی میسر نہیں ہے، وضو کرنا ہے
غسل کرنا ہے، کوشش کے باوجود پانی نہیں مل رہا تو پھر مٹی کے ساتھ مسح کر سکتے ہیں، پاک مٹی ہو، اس میں تھوڑی سی غبار ہو، آپ اس پر اپنے ہاتھوں کو پھیریں اور آپ کلائیوں پر اور چہرے پر پھیر لیں، بس اتنا ہی یہ طریقہ، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، اس سے غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ اسلام اور دین نے ہمیں آسانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ایک دوسرے کی مخالفت تمہیں عدل و انصاف کرنے سے نہ روکے، ایک قوم کی مخالفت تمہیں آپس میں دشمن نہ بنا دے۔ جب تم دشمن بن جاؤ گے تو عدل و انصاف سے کام نہیں لوگے۔ عدل کرنا یہ تقوی کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو کہ جب ایک قوم تمہیں ختم کرنے کے لیے آ گئی، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور تمہیں بچا لیا۔ کتنے مواقع ایسے اسلام اور پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ایک درخت کے نیچے، ایک آدمی آتا ہے، آپ کی تلوار کو پکڑتا ہے اور آپ کو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جب احزاب کے موقع پر لشکروں کے لشکر، سارے قبائل، کفار کے، قریش کے، یہود کے اور دیگر قبائل سب تمہیں مدینہ میں آ کر ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت تمہیں بچانے والا کون تھا؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو۔ اور ہر موقع پر آج بھی ہمیں کئی مواقع ایسے آتے ہیں، انسان کے جان کے جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس کی اولاد کے کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کا شکریہ بجا لاؤ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو وعدے لیے کہ فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہی ہے، جب تک نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسول کا ساتھ دو گے، اس کی عزت توقیر کرو گے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ہاں، جس نے اس سے انکار کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر اللہ نے یہود و نصارہ، یہودیوں کی باتیں ذکر کی، یہ وعدوں کو توڑنے والے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہونے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے والے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب دیے، اور اس کے بعد اللہ نے 2 آدم کے بیٹوں کا قصہ ذکر کیا قربانی کا۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس نے حسد اور بغض اور کینے میں آ کر اپنے بھائی کو ختم کرنے کی کوشش کر لی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے حسد اور بغض کی بنیاد پر ہم جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جس کی قربانی قبول ہوگی، قربانی قبول کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ متقین کے مال کو قبول کرتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا اگر تم مجھے قتل کرے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اگرچہ اسلام اور دین میں یہ ہے کوئی حملہ آور ہوتا ہے تم اپنا دفاع کرو، اگر تم اس میں مارے بھی جاتے ہو تم اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ مال کا دفاع، عزت کا دفاع، اور اسی طرح اپنے جان کی حفاظت یہ ضروری ہے، اگر یہ کرتے ہوئے موت بھی آ جاتی ہے تو تم شہید ہو۔ تو یہاں اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، یہ بھی گناہ آپ پر ہوگا، جو آپ مجھے قتل کریں گے اس کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے آغاز کیا ہے اس برائی کا۔ جو برائی کا آغاز کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، جب تک وہ گناہ ہوتا رہتا ہے، اگرچہ کوئی دوسرا آ کر کرتا ہے اس کا برابر گناہ اس کو ملتا ہے، اس کا جواب اس کو دینا ہوگا۔ آج جتنے بھی قتل ہوں گے اس بنیاد پر اس پہلے قاتل کے نامہ اعمال میں گناہ جائے گا۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں کسی کے لیے گناہ کا راستہ تو نہیں کھول رہا، کسی کے لیے گناہ کے اڈے تو نہیں کھول رہا، کسی کے لیے جوئے کے اڈے تو نہیں کھول رہا، بے حیائی، فحاشی اور انیانی کو پھیلانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ میں اپنے اکاؤنٹ کو دیکھوں، اپنے فیس بک پیج کو دیکھوں، اپنی آئی ڈی کو دیکھوں، میں وہاں کیا شیئر کرتا ہوں، یہ گناہ کا باعث بن سکتی ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوک و چراہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کے مال جان کو لوٹتے ہیں ان کی سخت ترین سزا بیان کی، ڈاکوؤں کی جو اللہ کی زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فرمایا ان کو قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے، زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سخت ترین حرابہ کی حد محاربہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ خوارج کا یہی علاج ہے، جو لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور پھر کافر کہہ کے ان کو قتل کرتے ہیں اور دھماکوں کے ذریعے سے ان کو اڑاتے ہیں، معصوم جانوں کا قتل عام کرتے ہیں اور بنیاد یہ بناتے ہیں کہ ہم زمین میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے ان کو قتل کر دیا جائے، زمین میں رہنے کا اس فتنہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ جانتے ہیں ضرب عضب کی صورت میں جنرل رحیل شریف نے یہ کام کیا۔ اس 2010 کی یہ بات ہے، شام کو سنتے تھے ادھر دھماکہ ہوا، دن کو سنتے تھے ادھر دھماکہ ہوا۔ 10 بجے کا وہ وقت ہمیں یاد ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے مرکز کے پیچھے ایک خودکش دھماکہ ہوا، اس کی آوازیں آج بھی ہمارے کانوں میں ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے ان لوگوں کو زمین میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم مسئلہ ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کا اپنا دوست نہ بناؤ، عیسائیوں کا اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کی۔ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ شاید کہ ان کے لیے نرم تھوڑا سا پہلو رکھا جائے، شاید کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا نہیں یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ صحابہ کے قاتل ہیں، ان کے دشمن ہیں اور ان کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ کفار کا ساتھ دیتے ہیں ہر کام میں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف مہم شروع کی۔ آپ نے یہودیوں کو ایک قبیلے کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا، پھر انہیں یہودیوں سے قتال کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پھر فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ہر کام میں آپ نے مخالفت کی، سحری افطاری کے معاملات ہوں آپ نے ان کی مخالفت کی، داڑھی کا معاملہ ہو آپ نے ان کی مخالفت کی، ہر کام میں یہودیوں کی آپ نے مخالفت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کی۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے جو وہی آپ کی طرف آتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں اس میں دشمن بھی آئیں گے، بات یہ یاد رہے دشمن بھی آئیں گے، آپ کو روکیں گے، تانے دیں گے، باتیں کریں گے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے شروع میں سورہ مائدہ میں یہ بات بیان کی، ان لوگوں کا قصہ ذکر کیا جو قرآن سنتے ہیں، سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حق کو وہ پہچان چکے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر قسم کا کفارہ ذکر کیا کہ انسان نے قسم اٹھائی کہ فلاں یہ کام میں نہیں کروں گا، اگر وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے، نیکی کا کام ہے، میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، یہ میں آج کے بعد اس بھائی کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، قسم اٹھا لی۔ اس قسم کو توڑنا چاہیے، توڑے گا تو قسم کا کفارہ لازم ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان 10 کو کپڑے پہنائے، یا ایک گردن آزاد کرے۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر مسلسل 3 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کسی ایک قسم اٹھا لی کہ میں یہ فلاں کام اللہ کی قسم کروں گا، اب وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا قسم لازم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ قسم کے احکام و مسائل انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا، جوئے کی حرمت کا ذکر کیا، اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا، اور اس کے ذریعے سے شراب اور جوئے کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان بغض، حسد، کینے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیزیں ہیں، نماز سے روکنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک گئے؟ اللہ کے حکم کو مان کے رک گئے؟ صحابہ رک گئے تھے۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی، صحابہ نے چھوڑ دیا سارا کام،
بہا دی وہ ساری شراب مدینے کی گلیوں میں۔ آج بھی اس عمل کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام، جب انسان عمرے کا یا حج کا احرام پہن لیتا ہے تو پھر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں کہ شکار نہیں کر سکتا، جماع نہیں کر سکتا، اسی طرح جسم کے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، یہ پابندیاں لگتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان حرم میں داخل ہوتا ہے، بیت اللہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی قسم کا شکار نہیں کر سکتا، وہ احرام میں ہو یا غیر احرام میں ہو۔ ہاں، سمندر کا شکار اس کے لیے پھر بھی حلال ہے، لیکن جب احرام میں ہوگا تو کسی قسم کا شکار اس کے لیے کرنا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے تکے سوالات نہ کیا کرو، اگر تمہارے لیے یہ بدل دیے گئے تو پھر تمہیں تکلیف ہوگی۔ ہاں، مسئلہ جو بیان کر دیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے، رسول کی حدیث میں یہ ہے، بس اس کو مان لو۔ اس کے بعد جانوروں میں شرک ہوتا تھا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں شرک ہوتا ہے کہ وہ اونٹنیوں کو جو دودھ دینے والی اونٹنی ہوتی 2 سال وہ مسلسل وہ 2 مادہ کو جنم دیتی تو اس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور کسی کو اپنے ان دانے باطلا کے لیے، پانی لانے کے لیے، کھانا پینا لانے کے لیے اور اس طرح اناج وغیرہ لانے کے لیے چھوڑ دیتے، اور کچھ کو خاص بتوں کے لیے کر دیتے، اور خاص قسم کے اونٹوں کو وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں، اب تو اگرچہ کم ہو گئے یہ کام، لیکن بعض جگہوں پر موجود ہے، گائے چھوڑی ہوتی ہے، یہ بزرگوں کی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، جو اس کو ہاتھ لگائے گا نقصان پہنچائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ آج کا شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، قرآن نے اس کی حرمت کو نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے ان کو کہا تھا مجھے عیسیٰ کو اور میری والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ الہ اور معبود بنا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ بات نہیں کی، اور نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں جب تک ان میں زندہ رہا ان کو کہتا رہا اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے جو تمہارا رب ہے۔ اے اللہ میرے آسمان پر آنے کے بعد تو نے مجھے اٹھا لیا، اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اعلان برات کر دیں گے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام پڑھا جائے، ہر وہ شخص جس کی عبادت لوگ کرتے تھے اس سے اعلان برات کروایا جائے گا، وہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ تم میری بھی عبادت کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر معاف کر دے گا تو غالب ہے، تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو حکمتوں والا ہے۔ پھر اللہ نے زبان کی حفاظت اس کے حوالے سے فرمایا قیامت کے دن فائدہ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ ہی دے گا۔ سچ بولنے والے کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سچ بولنا یہ بڑی ضرورت ہے۔ ہم زبان سے کلمہ نکالتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہے، انسان کے ہاں نہ ہوگا اللہ کے ہاں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ کلمہ قول زبان سے نکالتا ہے فوراً اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، اس پر پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے لفظ نکالا کیوں نکالا۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور زبانوں کی حفاظت کرنا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اولاد کے معاملات ہوں، گالی گلوچ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اپنی زبان کو بچائیں، کسی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں،
اور آخر میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی جو ان میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مضامین پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائیں۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہمارے مال جان عزت کی حفاظت فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔